رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمع، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، پچھلے ہفتے کے خطبہ جمعہ میں ہمارے سینے میں جو اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور اسی طرح سے ہمارے اعمال پر اس دل کا کیا اثر ہے، اس سلسلے میں قرآن حدیث کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ دل جس انسان کا صحیح اور درست ہوتا ہے وہی انسان اس دنیا میں خوشحال اور سکون اور اطمینان والی زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس کا دل صحیح ہو، جو صحیح دل لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ قرآن حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے جسم میں، ایسے ہی انسان کے سینے میں جو دل محفوظ ہے اس دل کو بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس دل کا بھی علاج کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر میں ذکر کی گئی تھی، اور ساتھ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ بنیادی طور پر جو شریعت میں اچھے یا پاک یا صحت مند دل کی پہچان بتائی ہے وہ 5 علامتیں تقریباً بتائی گئی ہیں۔ اگر وہ 5 چیزیں پائی جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل بیماریوں سے محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ جس میں پہلی چیز آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ وہ دل اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم دائم ہو، شرک سے محفوظ ہو۔ دوسری چیز ایک بتائی گئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دل شرسار ہو، آپ کی محبت سے لبریز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل کے اندر موجود ہو، اور سنت سے جس دل کو محبت ہو، اس کے برخلاف بدعت سے خرافات سے جو دل محفوظ ہو اور دور ہو، اس کو صحیح سالم اور صحت مند دل کہا جاتا ہے۔ ساتھ میں اس بات کی بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ دل بھی صحیح سالم ہے، یا صحیح سالم دل کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ دل اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی ہو، اللہ کے ہر فیصلے پہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے، یہ بھی انسان کی صحیح دل ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے صحیح دل اور صحت مند تندرست دل کی ایک علامت یہ بھی آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، جس دل کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے جگہ ہو، مسلمانوں کے لیے جگہ ہو، جس دل کے اندر مسلمانوں کے تئیں تعاون کا جذبہ ہو، مسلمانوں کی مدد کا جذبہ ہو، مسلمانوں کی محبت ہو، اور جس دل میں نفرت کی کوئی جگہ نہ ہو، اپنے بھائیوں کی دشمنی کے لیے جس دل میں کوئی جگہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، یہ ساری چیزیں اگر کسی دل کے اندر نہیں ہے تو اس دل کو پاک اور صاف صحت مند دل کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کچھ علامتیں صحیح دل کی مختصر میں ذکر کی گئی تھی۔ کچھ تفصیلی چیزیں جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو صحیح دل ہے وہ کیا ہے، صحیح دل کی پہچان کیا ہے، وہ کون کون سی علامتیں ہیں جو صحیح دل کی پہچان ہے، علامت ہیں، صحیح دل کو ہم پہچان سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحت مند دل یا تندرست دل کی پہچان ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز، جس دل کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، جس دل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد چین سکون آتا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو دل مطمئن ہو، سکون حاصل ہو اس کو، جس دل کو اللہ تعالیٰ کی عبادتیں انجام دینے کے بعد اطمینان حاصل ہو، نمازیں پڑھنے کے بعد بہت راحت ملتی ہو، اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار اور دعائیں جب تک انسان نہ پڑھ لے جو دل مطمئن نہ ہو، ایسا اگر کسی انسان کی سینے میں دل ہے
تو یہ دل انسان کے صحیح دل ہونے کی علامت ہے، یہ صحت مند دل کی علامت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرے، جو دل ایمان لائے، جس دل میں ایمان ہو اور جس دل کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے ایمان والوں کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی ذکر سے محبت نہ ہو، جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نفرت سے بھرا ہوا ہو، جس دل کو اللہ کے ذکر کے بعد سکون اطمینان حاصل نہ ہو، اللہ کی عبادتیں انجام دینے کے بعد جو دل پرسکون نہ ہو، راحت محسوس نہ ہو، انسان کو ایک طرح کی چستی نہ آئے عبادت انجام دینے کے بعد، گویا اس دل کے اندر بیماری ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے بہت سارے مسلمانوں میں دیکھیں، تو ہمیں اس چیز کی پہچان نظر آئے گی۔ ہمیں سے بہت سارے لوگوں کے دل بیمار ہیں، اس کی علامتیں اور پہچان ہمیں نظر آئیں گی۔ مسجد میں نماز کے لیے صرف 15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہے، صرف جماعت پڑھنا تو 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد میں اگر اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد میں نماز کے لیے کوئی انسان آ جائے، اے سی ڈال دے، مسجد میں فین رکھیں، اچھی صفائی ستھرائی، اللہ کا گھر جہاں اللہ کی عبادتیں انجام دیں، اتنا پرسکون کوئی جگہ نہیں۔ انسان اپنے گھر میں چلے جائے، بیویوں کے الگ تانے، بچوں کے الگ چیخے بخار، ادھر گندگی ادھر گندگی، بستر ایسے پڑا ہے، کپڑے ادھر پڑے، ساری پریشانیاں، کوئی سکون نہیں۔ لیکن اللہ کا گھر، اس گھر میں آ کے انسان 10 منٹ نماز کے لیے اگر وقت نہیں لگا سکے، 15 منٹ وقت نہیں لگا سکے، 24 گھنٹہ اپنے گھروں میں ہی اس کو سکون اطمینان حاصل ہو، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت میں اگر اس کو سکون اور اطمینان نہیں حاصل ہو، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دل بیمار ہے، اس دل کے اندر صحت مندی نہیں ہے، یہ دل صحیح سالم نہیں ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے، ہم کسی کھانے کے لائن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزار دیتے ہیں، کھانے کے لیے نمبر میں آدھا گھنٹہ چلا جائے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مسجد میں ہمیں 10 منٹ لگانا پڑ جائے اللہ کی عبادت میں، اور جہاں پہ ہر طرح کی سکون اطمینان کی چیزیں موجود ہوں، لیکن ہم جلدی یہ سوچتے ہیں کیسے ہمیں مسجد سے نکلنا۔ ہم مسجد میں اگر 10 اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، قرآن حدیث کا ذکر شروع ہو جائے، 10 منٹ درس میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اگر چوک چوراہے پہ ہمیں کوئی بھی ایک آدمی جان پہچان کا دوست مل جائے، گھنٹوں ہم کھڑے کھڑے باتوں میں گزار دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہے بیمار دل کی علامت۔ جو دل اللہ تعالیٰ کی اطمینان، اللہ کی عبادت سے اطمینان جس کو نہ ہو، اللہ کے ذکر سے، دعاؤں سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے، نماز سے، روزے سے، دوسری عبادتوں سے جس دل کو اطمینان حاصل نہ ہو، وہ دل بیمار ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ نے کیا، جو مومن دل ہوتا ہے، جو صحت مند تندرست قلب سلیم جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل، جو بیمار دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ان کافروں کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید پر قائم رہو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے دعا کرو، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جس کو اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت کا ذکر ہو، اللہ کی طرف سے بلائیں، تو جو بیمار دل ہے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر معبود کے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے،
تو ایسی صورت میں وہ بہت حساس بشاس خوش اور خرم ہو جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، ان کا دل سکون اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے بارے میں یہ ذکر فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت نہیں، کوئی اثر نہیں، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے کہیں کوئی اثر نہیں، اللہ بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، شفا دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اللہ کی عبادت کرو نہیں مانتے، بلکہ ایسے لوگوں کو الگ الگ قسم کے طعنے دیتے، گالیاں گلوچ الگ الگ برے القاب سے پکارتے اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ فلاں مزار پہ ہمیں اولاد دیتے ہیں اور فلاں مزار پہ جانے سے ہمیں رزق ملتی ہے، فلاں قبروں کے پاس جانے کے بعد جو ہے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو وہ بہت خوش خرم ہو کے جاتے ہیں۔ زبان سے اس بات کا اظہار انسان کرے یا نہ کرے، لیکن جو سچویشن ہمارے معاشرے کی ہے وہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ کی گھر کے خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے جب ہم لوگوں کو بلاتے لوگ نہیں آتے، لیکن اگر ایک عرس لگ جائے، کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ راضی نہیں ہوتے، اس کا دل تیار نہیں ہوتا، لیکن جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگ حساس بشاس ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں کے حال وہی، ہر مہینے کے لاسٹ میں مسجد کے ذمہ دار پریشان مسجد کے اخراجات کیسے جمع کریں گے، اور مزاروں پہ ایک عرس لگ جائے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں اپنے جیب خالی کر کے آتے ہیں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا دل تیار نہیں، اللہ کی عبادت کو انجام دینے کی جو سب سے اہم ترین بلکہ روئے زمین کی سب سے مقدس ترین گھر، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، سارے لوگ مل کے اللہ کا ایک گھر کا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے، سارے مساجد کے تقریباً وہی حال ہے۔ لیکن اگر آپ مزاروں پہ جائیں، لاکھوں کروڑوں کی تجارت ہوتی ہے وہاں، اگر کسی ایک عرس میں کمائی کو دیکھیں کروڑوں میں ہیں، لوگ لاکھوں میں وہاں خرچ دے کے آتے ہیں، تعاون دے کے آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کے دل راضی نہیں ہوتے۔ یہ بیمار دل ہے، یہ بیمار دل ہے، یہ بیمار دل کی پہچان ہے، اور اس بیماری سے صحابہ کرام پاک اور صاف تھے، یہ بیماری ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں تھی۔ اسی لیے تو جب کہا گیا کہ فلاں جنگ کے سارے اخراجات کو کون برداشت کرے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، پوری جنگ کی تیاری، سب کو بھیجنے کی، کھانے پینے کی جتنی ذمہ داری ہے سب میں اٹھاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے دل کے اندر بیماری نہیں تھی۔ اللہ کی عبادت کی خاطر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ہی ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیماریوں سے محفوظ تھے، ان کے دل ان بیماریوں سے محفوظ تھے۔ اسی وجہ سے جب خرچ کرنے کی بات آئی، ابو بکر صدیق نے اپنا پورا گھر لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ ان کے دل بیمار نہیں تھے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے وقت تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا، خرچ نہیں کرو تمہارا گھر خالی ہو جائے گا، فقر و فقیر ہو جاؤ گے، تو فقر و فاقہ کے محتاج، فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، خرچ نہیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اور فضل سے تمہیں نوازے گا۔ یہ بیمار دل اور ایک صحت مند دل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہی دل خرچ کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہو۔ اسی طرح سے ایک بیمار سے محفوظ صحت مند دل کی پہچان یہ ہے کہ وہ دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور ہوتا ہے، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ دل ہمیشہ لرزا رہتا ہے، خائف رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کا ذکر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر سے نرم پڑ جاتے ہیں،
ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے وہ دل بیمار ہے. جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے وہ دل بیمار ہے. اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. مومنوں کی پہچان علامت بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ وہ خرچ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد وہ سکون اطمینان میں نہیں رہتے بلکہ ان کے دلوں کے اندر یہ خوف لگا رہتا ہے, ڈر لگا رہتا ہے ہم نے جو خرچ کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا یا نہیں, جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں اسے قبول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یا نہیں. عبادتیں انجام دینے کے بعد جو صحت مند دل ہے وہ بالکل مطمئن نہیں ہو جاتا. اس دل کے اندر عقل نہیں آتی, ایگو اور تکبر نہیں آتا. ہم نے نماز پڑھ لی بڑا کام کر دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا بڑا کام کر دیا, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سوچ یہ احساس صحت مند دل کے اندر نہیں آتا بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا ہے اس سے اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون لوگ مراد ہیں جن کا دل ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کا مال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے, زناکاری کرنے والے, بدکاری کرنے والے, نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں, بلکہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے, زکات ادا کرنے والے, حج کرنے والے, عبادتوں کو انجام دینے والے لوگ ہوں گے جو عبادتوں کو انجام دینے کے بعد سکون اطمینان سے نہیں رہتے. ان کا دل ڈر سے بھرا ہوا ہوتا ہے, ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے جو عبادت ہم نے انجام دی ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی یا نہیں. اور یہی سلف کا نمونہ ہے, سلف کا طریقہ ہے. عبادتیں انجام دینے کے بعد عبادتیں قابل قبول ہوتی یا نہیں اس کا خوف صحیح صحت مند دل کے اندر موجود ہوتا ہے. لہذا یہ خوف اللہ کا ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو خاطر یا اللہ تعالیٰ کے محبت سے جو شرسار یا صحت مند دل ہے اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, تابعین کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور ان کی بیویوں کی محبت اور تمام قسم کے جو مسلمان گزرے ہیں ان تمام لوگوں کی محبت صحیح دل کے اندر موجود ہے. اس دل کے اندر ان گزرے ہوئے تمام لوگوں کے خلاف نفرت اور عداوت نہیں ہوتی. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو بعد میں آئے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں صحابہ کرام کے بعد آ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی گزر چکے ہیں, صحابہ تابعین جو بھی مسلمان گزر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ہمیں بھی مغفرت فرما. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی مومن مسلمان بھائی گزر چکے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہمارے دل کے اندر کوئی بھی نفرت پیدا نہ ہونے دے. یہ جو دعا کرتے ہیں مومن صحیح دل جس کے اندر ہوتا ہے, صحت مند دل, یہ دعا کرتا ہے ہمیشہ کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف میرے دل کے اندر کوئی کینہ, کپٹ, حسد, بغض نہیں ہو. یہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہ انسان کے دل کے صحیح ہونے کی علامت ہے. اسی طرح سے دل کے صحیح ہونے کی یا صحت مند ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ دل ہر طرح کی اخلاقی گندگیوں سے پاک ہو. جو برائیاں, اخلاقی برائیاں ہیں, تمام برائیوں سے پاک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل, کون سے لوگ سب سے افضل اور بہتر ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صدوق القلب و مخمون القلب. جو دل سچا ہو وہ سب سے افضل اور بہتر ہے اور جو مخمون القلب دل ہے وہ سب سے اچھا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صدوق القلب یعنی سچا دل تو ہمیں معلوم ہے, جو دل سچا ہو, لیکن مخمون القلب سے کیا مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا
هو التقی النقی، مخمول القلب دل سے مراد یہ ہے کہ وہ پاک ہو اور متقی دل ہو، اس کے اندر تقوی ہو۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسرا فیہ، اس دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغی، اور کوئی ظلم نہ ہو، ولا غل ولا حسد، جس دل کے اندر کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کبر نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو۔ یہ ساری اخلاقی بیماریاں جس دل کے اندر نہ ہو، اسی دل کو پاک صاف دل کہا جاتا ہے، اور اسی دل والے انسان کو سب سے افضل اور بہتر آدمی کہا جاتا ہے، وہ سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہے۔ لہذا انسان کو ہر طرح کی اخلاقی گندگی سے محفوظ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہترین یا ایک صحت مند دل کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، صحیح معنی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ صرف زبان سے الفاظ کو ادا کرنا وہ تلاوت نہیں، بلکہ تلاوت کا معنی ہے الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ اصل قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی اصل تلاوت ہے قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، اسی کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تلاوت کا معنی ہی پیچھے پیچھے چلنا، یعنی ایک چیز ہمیں بتائی جاتی ہے اس پہ عمل کریں ہم، وہ اصل میں قرآن کی تلاوت ہے۔ اور یہ بھی اپنے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو پاک صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، یعنی قرآن مجید، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، دلوں کی جو بھی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج ہے یہ قرآن مجید۔ صرف ایک بیماری نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کتنی بھی بڑی ہو، ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس بیماریوں کے علاج کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تبھی ہم اپنے دلوں کو صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لہذا یہ چند چیزیں آپ کے سامنے صحیح اور صحت مند تندرست دل کی کچھ علامتیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں ہی زندگی رہی تو ذکر کی جائیں گی، اور خلاصہ یہی ان تمام چیزوں کا کہ جو دل اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو، اسی دل کو صحیح سالم اور تندرست دل کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے صحیح سالم دل اپنے رب کے پاس لے کر حاضر ہوئے، ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَسْلِمْ، جب ان سے کہا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو، فَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ میں رب کے فرما بردار ہو گیا، رب کے سارے احکامات کو مان لیا۔ صحیح معنی میں صحیح دل اور تندرست دل وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہے اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے سارے احکامات پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گیا، ریڈی ہو گیا، تیار ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے سپرد کر دے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، بولے اللہ جو کہے گا میں وہی کروں گا، جس چیز سے روکے گا اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے رک جاؤں گا۔ یہی صحیح اور تندرست دل کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات آپ کے سامنے کر کے میں ختم کروں گا کہ جو بھی ظاہری عبادتیں ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری ظاہری عبادتیں، ان تمام عبادتوں سے بہتر وہ عبادتیں ہیں جو ہماری قلبی عبادتیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، یہ سب دلوں کی عبادتیں، قلبی عبادتیں، یہ عبادتیں ظاہری عبادتوں سے بہت بہتر ہے۔
بلکہ ان تمام ظاہری عبادتوں کا دار و مدار اور انحصار ہمارے قلبی عبادتوں پر ہے۔ اخلاص ایک قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ اخلاص اگر نہیں ہے تو ہماری ظاہری کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ محبت عبادت کا سب سے بڑا رکن کہا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی نعمتوں سے محبت، جنت سے محبت، اللہ جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے ان چیزوں سے محبت ہمارے دل میں اگر نہیں ہے تو ظاہری عبادتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جو ظاہری عبادتیں ہم جس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اہم ہماری قلبی عبادتیں ہیں۔ اس لیے صرف ہمیں اپنے جسمانی ظاہری عبادتوں کو درست کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دلوں کی عبادتوں کو بھی درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری ایک بات، جس طرح سے ہم ظاہری عبادتیں انجام دیتے ہیں لیکن بہت ساری بیماریاں ہمارے گھروں میں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے ہمارا ظاہر اور ہماری زندگی درست نہیں ہو رہی ہے، ہم برائیوں سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دل کا علاج آج نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری مثال ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی بلڈنگ کی بنیاد کو مضبوط نہ کریں اور اوپر ہم اس بلڈنگ میں بہت زیادہ ڈیکوریشن کریں، ویسے ہی ہمارا معاملہ ہے۔ ہم ظاہری عبادتوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن جو ظاہری عبادتوں کی اساس بنیاد ہے اس پہ ہمارا توجہ نہیں ہے، اس لیے ہم عبادتیں بھی انجام دیتے ہیں، بہت ساری برائیاں بھی کرتے ہیں۔ آج تربیت کا معاملہ اسی وجہ سے ناکام ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی وجہ سے، اپنے آپ کی تربیت اسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم غلط چیزیں نہیں دیکھتے لیکن جب تنہائی میں ہمیں موقع مل جاتا ہے ہم برائیاں کر بیٹھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے، دل کے اندر ہم نے اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا، اللہ کی محبت ہم نے دل میں اپنے اندر نہیں پیدا کی۔ اس لیے ہم جب لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈر سے، لوگوں کے شرم سے ہم غلط کام تو نہیں کرتے لیکن جیسے ہم تنہائی میں جاتے ہیں برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل بیمار ہوتا ہے۔ اندر سے ہمیں احساس یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ ظاہری عبادتوں سے جو قلبی عبادت وہ بہتر بھی ہے اور قلبی عبادتوں کا اثر ہی ہماری ظاہری عبادتوں پہ پڑتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت، خوف پیدا ہو جائے تو اسی صورت میں ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی، لیکن اگر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، عبادتوں سے محبت نہیں ہے تو کتنا بھی بولا جائے، کتنا بھی مارا جائے، پیٹا جائے، کتنی بھی نصیحت کی جائے، وہ ظاہری عبادتوں کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عبادتوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔